اسلام اور دنیا کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے اور دین اور دنیا کا کتنا تعلق ہے، دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، یہ تقسیم کہاں ہے اور فرق کہاں پیدا ہوتا ہے، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم دین سے نکل کر دنیا میں داخل ہو گئے ہیں یا دنیا سے نکل کر کہاں ہم دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ دین کو کئیوں نے تو محدود کر دیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ دین ہو گیا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شاید ساری دنیا ہے۔ باقی آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کا دفتر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، اور بھی سارے زندگی کے معاملات، کیا ان کا دین سے تعلق ہے؟ کیا یہ عبادت کا حصہ ہیں؟ کیا اللہ کی رضا سے سرفراز ہونے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں؟ تو یہ ہے بنیادی سوال۔ تو پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ اکثر الفاظ میں اگر آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ دین وہ ہے جب آپ اللہ کے احکامات کو مان رہے ہوں تو یہ دین ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہوں تو دین ہے، اگر آپ اطاعت سے باہر جا رہے ہوں تو وہ دنیا ہے۔ ایک تو یہ انداز ہے۔ اب اس کو مزید اگر وضاحت کی جائے تو دین کوئی محدود انداز سے تو اس کا تصور ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کے تمام جو معاملات ہیں سب کو احاطہ کیے ہوئے۔ مثال کے طور پر کئی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ جو سائنس پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو دنیا داری ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو آ گیا نا فرق، ذہن میں سوال پیدا ہو گیا نا۔ یا کسی نے روزگار کے لیے کوئی مشقت کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو یہ تو دنیا داری ہے۔ دین تو سمجھتے ہیں کہ جس وقت نماز پڑھنے گیا شاید وہی وقت جو ہے وہی دین میں صرف ہو رہا ہے، یا عبادت کا تصور یہی ہے کہ نماز ہی عبادت ہے۔ کاروبار سے تعلق نہیں ہے، معاملات، لین دین، بیوی سے تعلق، خاوند سے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ کام کرنے والوں کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم نے تعریف یہ کر لی کہ تمام معاملات جس میں اللہ رسول کے ارشادات موجود ہیں اور زندگی میں ان کو ہم نے غالب رکھا ہوا ہے، حاکم رکھا ہوا ہے، مؤثر رکھا ہوا ہے، اس کے زیر اثر ہم ہیں، تو پھر ہم عین عبادت میں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوں اور اللہ اور رسول کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ عین عبادت میں ہیں۔ مثال ہے، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جب دشمن کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ دشمن ہر وقت آپ کی طاق میں ہوتا ہے کہ آپ غافل ہوں اور آپ کو نقصان پہنچائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے تیار بندھے رکھو۔ یہ کیا ہے؟ گھوڑے طاقت کی علامت ہے، آپ کی پریپریشن کا لیول اظہار کر رہے ہیں کہ ہاؤ مچ یو آر کمپیٹنٹ اینڈ پریپیئرڈ ٹو فائٹ ود دا اینیمی، کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت، سکت اور انتظامات رکھتے ہیں۔ یہ تو اس دور کی بات تھی کہ جب گھوڑا ایک بہت بڑا ویپن تھا، آپ کو سپورٹو تھا میدان جنگ میں آپ کے لیے۔ آج کل میدان جنگ میں جو چیز سپورٹو ہے، اگر آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو بتائیں اس کا قیاس ان گھوڑوں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ اس وقت ٹینک رکھتے ہیں، فائٹر جیٹس کا انتظام کرتے ہیں، آپ اٹامک بام تیار کر کے رکھتے ہیں، اور اس سے متعلقہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ایج ہو اوور دا اینیمی ویپنری میں، تو بتائیں آپ عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ جو تیار بندے گھوڑے ہیں، اب میں اس کو کچھ انالوجی ڈرا کرنے لگا ہوں۔ جو شخص وہ گھوڑے پالتا ہے، ان کی اچھی سے اچھی بریڈ تیار کرتا ہے، ان کو میدان جنگ میں استعمال کے قابل بناتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے، عبادت میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ ویپنری تیار کر رہے ہیں اور اس میں آپ ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، اینیمی کو بھی کمپیٹیٹیولی دیکھ رہے ہیں، بتائیں تو پھر معروفات میں آ گئی
خالق کائنات کے احکامات کی تعمیل میں آ گئے تو جب ہم نے ڈیفائن شروع میں کر لیا کہ جب خالق کائنات کی جب بھی تعمیل میں ہوں گے تو عبادت بن جائے گی، بندگی بن جائے گی۔ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، حکم ہے کہ عدل کرو، خواہ اس کی زد میں آپ کی ذات ہی کیوں نہ آ رہی ہو، آپ کا کوئی عزیز ترین اس کا شکار کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو جب آپ ایسا عدل کریں گے تو آپ عبادت اور بندگی میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اب یہ صرف نماز نہیں رہ گئی عبادت، اب تو پھر گویا کہ یہ ہوا کہ 2 نمازوں کے دوران گزارا ہوا وقت بہت بڑی نماز ہے، کیونکہ سارے معاملات تو آپ وہاں کر رہے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ اس میں اگر ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو بتائیں یہ خدا کے احکامات کی تعمیل میں ہیں یا اس سے باہر نکل گئے ہیں؟ تو میرے نقطہ نظر کے مطابق جب آپ ایک خالص چیز بیچ رہے ہیں تو آپ عین عبادت میں ہیں اور اللہ کی بندگی میں ہیں، بلکہ بیچتے وقت اگر کسی نقص میں مبتلا ہے آپ کا پروڈکٹ تو آپ اس نقص کو نمایاں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں فروخت کرنے سے پہلے کہ بھائی یہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس میں یہ تھوڑا سا نقص ہے۔ تو اس وقت گویا آپ نے ایک عبادت کی ہے، خدا کو راضی کیا ہے، اس کے دین کی یہ روح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب چیز فروخت کرو اس کے نقص کو گاہک کے سامنے نمایاں کرو، بتاؤ، تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہے۔ اگر آپ سیب کے داغ کو جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دنیا میں چلے گئے۔ جب آپ سیب کے داغ کو چھپا کر اور ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اچھا سیب دے رہا ہوں تو آپ خدا کی اور نظام معاشرت ہے، آپ اس سے نکل گئے، نافرمانی میں آ گئے، گناہ کے مرتکب ہوئے، اور اس کو میں دنیا میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں داخل ہو گئے۔ لیکن آپ کا جو لین دین، آپ کی تجارت، آپ کی فروخت، یہ عین دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ تجارت کو دین سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اسی طریقے سے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور اس پر ضرب کیسے لگائی ہے کہ ایک بندہ مانگ تو رہا ہے لیکن اگر دینے والے انکار کر دیں تو کب تک جیے گا وہ، اس کا نظام کب تک چلے گا، اس کا ادارہ چل سکے گا؟ کوئی شخص اس سے معاملہ نہیں کر رہا کہ جی وہ رشوت مانگ رہا ہے، اس لیے دینے والے کو بھی جہنمی تب کہا انکار کر دو۔ اور جب معاشرہ انکار کر دے گا، بتائیں کیا نظام پھر کیسے ہوگا؟ رشوت کے بغیر ہو گیا۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ انکریج کر رہے ہیں۔ پھر ایک خاندانی نظام کی یہ بنیاد رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کی جو تخلیق ہے میل اور فیمیل کے حوالے سے، یہ تخلیق بذات خود بتاتی ہے کہ انہوں نے خاندان کو وجود میں لانا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ منشائے قدرت ہے۔ اگر آپ میاں بیوی کے اس ڈیسنٹ اور یہ پاکیزہ رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل گے میرجز کا کانسیپٹ ہے، تو آپ نے خالق کائنات کے نظام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، آپ کا خاندانی نظام ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکے گا، یہ دنیا وجود میں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ آپ انکریج کر دیں گے میرجز کو آل اوور دا ورلڈ، کچھ عرصے کے بعد یہ سب بوڑھے ہو جائیں گے، کون ان کو پالے گا؟ کہاں سے ان کا ریونیو آئے گا؟ عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد سے کر رہا ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ دونوں گروپ بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، کون پالے گا؟ کون ان کا انتظام کرے گا؟ یہ معاشرہ جیسے کہتا ہے جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، یا یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو یہ خودکشی ہو گئی۔ ایک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے، اس کے اپنے مصروفیات ہوتی ہیں، اس کی اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں، ان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، بیوی کی طرف بھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ محبت کا انداز اپنے اولاد کی طرف ہو جاتا ہے، تو والدین سے کچھ وہ دور ہٹ جاتے ہیں، یا ان کی جو توجہ کے وہ جتنے مستحق ہونے چاہیے اتنے وہ نہیں رہتے، تو پھر یہ خالق کائنات درمیان میں آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ نگلیکٹ ہونے ہیں، نظر انداز ہونے ہیں، تو پھر قرآن میں کہا
کہ یہ والدین دونوں یا ان میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچیں تو ان پر احسان کا معاملہ کرنا ہے، ان سے ویسے اس نے سلوک کرنا ہے جس طرح بچپن میں یہ آپ سے کرتے تھے۔ اب یہ ضعیف ہو گئے ہیں، یہ ممکن ہے کئی معاملات میں آپ کو زچ کریں، بار بار کسی چیز کا اظہار کریں، جس طرح آپ بچے تھے تو ایک بات کو بار بار کرتے تھے، والدین تو اس وقت انجوائے کرتے تھے آپ کو، لیکن آپ کو والدین کی بار بار بات کی ہوئی نامناسب لگ رہی ہے، تو پھر فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، نظریں جھکائی رکھنی ہیں، اور ایسے ان کی باتیں ماننی ہے جیسے کوئی غلام آقا کی مانتا ہے۔ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اب بتائیں اللہ کو فائدہ کیا ہے اس میں والدین کا احترام کروانے میں؟ وہ تو بے نیاز ہے، لیکن وہ کہتا ہے معاشرت ایک بہترین انداز میں چلے گی کہ جہاں بچے بھی خوش، والدین بھی خوش۔